وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء مبارکن، برکت والا پانی. سبحان اللہ، برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگایا اس سے، اس پانی سے جنات، بہت سارے باغات اگائے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹی جانے والی جو فصلیں ہیں ان کا دانہ. حب کا مطلب ہوتا ہے دانہ، حصید کا مطلب ہوتا ہے کاٹی جانے والی. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا نہیں جاتا، مثلا درخت ہیں تو درختوں کا پھل کھایا جاتا ہے، ان کو کاٹا نہیں جاتا، کاٹے بغیر اس کا پھل مل جاتا ہے. تو جو باقی کھیت ہے، جو فصلیں ہیں، ان کو پہلے کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد اس میں سے دانہ لیا جاتا ہے اور غلہ لیا جاتا ہے. تو حب الحصید سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے. درخت تو الگ، باغات کو الگ کر دیا نا، جنات. باغات جن پودوں کے لگتے ہیں وہ پودے کاٹے نہیں جاتے، ان پودوں کا پھل کھایا جاتا ہے. وہ حب الحصید، اور دیگر ساری چیزیں جو ہیں، گندم ہے، دھان ہے، مختلف فصلیں ہوتی ہیں، مکئی ہے، یہ وہ سب کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کے اس سے پھل حاصل کیا جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں قسم کے ہم نے اس کے ذریعے سے جو آسمان سے پانی برسایا، اس سے درخت باغات بھی ہم نے عطا فرمائے. فَأَنبَتْنَا بِهِ، ہم نے اس سے اگائے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیاں بتا کے ان کی توجہ اس طرف لا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کرو. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ہم نے وَالنَّخْلَ، اور کھجوریں بھی پیدا کی. اب دیکھیں کھجوریں بھی درخت ہیں، لیکن یہ خاص قسم کا درخت ہے، اور اس کو خاص الگ سے اس کا تذکرہ کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ درخت خاص نوعیت کا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن سے تشبیہ دی ہے. کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لیکن پھل اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اور پھل محفوظ بھی ہوتا ہے اوپر. تو یہ مومن کی طرح کا پھل ہے، مومن کی طرح کا درخت. تو ایک تو اس کی اہمیت اور نوعیت اس لیے اس کو کیا. دوسرا یہ ہے کہ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یہ جو درخت ہے یہ ساری درختوں سے بلند ہوتا ہے، اور اللہ نے بلندی کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور جو کھجور ہیں، جو باسقات، ایسی کھجوریں جو ایک کھجور ہو. نخل ویسے بطور جنس کے بھی ساری کھجوروں کو کھجور کے درخت کا نخل کہہ دیتے ہیں، اور ویسے ایک درخت ہو تو اس کو نخلہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو کھجور کے درخت کو اللہ نے پیدا کیا اسی کے ذریعے سے. فَأَنبَتْنَا بِهِ کے ساتھ اس کا عطف ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ باسقات، یہ بلند و بالا ہے. ایسے درخت جو بلند و بالا اور سب سے اونچے. اچھا، ان کی اونچائی کی وجہ سے ان کو باسقات کہا جاتا ہے. اگر کھجور کا تنا کٹا ہوا ہو اور نیچے پڑا ہوا، اس کو باسقات نہیں کہا جاتا، باسقہ نہیں کہا جاتا. باسقہ اس وقت ہے جب یہ کھڑا ہے اور بلندی پر ہے. لمبا ہو اور نیچے پڑا ہوا تو باسقہ نہیں ہوتا. باسقہ بلندی کی وجہ سے ہے. لہذا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، بڑے بڑے بلند و بالا جو کھجور کے درخت، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اس میں تہ بتہ گوشے ہیں. پھل کے گوشے جو ہیں تہ بتہ. نضید مندود کے معنی میں ہے، منضود، اور اس کا مطلب تہ بتہ. طلع گوشہ، یہ جو بالکل پھل جو ہے وہ ابھی نکلتا ہے، کچا پھل جب ہوتا ہے تو ان گوشوں کو طلع کہتے ہیں. طلع نضید، تہ بتہ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کھجور کو دیکھیں نا، جب لگتا ہے نا پھل، تو خاص طور میں جب ابھی کچا ہوتا ہے تو اس کی قطاریں، اس کے ڈیزائن اور اس کا جو بناوٹ ہے، سبحان اللہ، وہ بھی ایک خاص قسم کی خوبصورتی لیے ہوتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلع نضید رزقا للعباد، یہ سارا کچھ بندوں کے رزق کے لیے ہے. سبحان اللہ.
درخت جو پھل دیتے ہیں وہ بھی رزق ہے، اور جو فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں غلہ حاصل کرنے کے لیے وہ بھی رزق ہے، اور جو کھجور ہے یہ تو خاص طور پہ اس کا تذکرہ اس لیے بھی کرنا ضروری تھا کہ عربوں کی جو اصل خوراک ہے وہ تو کھجور ہے، اور عربوں کے لیے سب سے محبوب غذا جو ہے وہ کھجور ہے، اس لیے کھجور کا الگ سے ذکر کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ اس کو غور کریں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے رزق بھی ملتا ہے، اور یعنی زمین کھیتی اگاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اس بارش کے ذریعے سے ہم زندگی عطا کرتے ہیں۔ بَلْدَةً مَيْتًا، جو بنجر شہر ہوتے ہیں، بنجر زمینیں ہوتی ہیں وہ ساری سرسبز ہو جاتی ہیں، بارش ہوئی ہے، بارش نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں، کھنڈر ہو جائیں۔ اور اس کا مفہوم جو ہے سب سے زیادہ ان کو سمجھ میں آتا ہے جو پہاڑوں اور ریتلے ٹیلوں پر اور صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے بارش کا کیا فائدہ ہے۔ بارش ہوئی تو زندگی ہے، تو بارش ہوئی تو کھیتی نکلنا شروع ہو گئی، حب الحصید نکلنا شروع ہو گئے، جنات نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ سارا کچھ رزق بھی ہے، لیکن اس کی اصل جو ڈائمنشن جس کی طرف اللہ توجہ چاہتا ہے آپ لوگوں کی اور ہم سب کی، اللہ فرماتا ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کیسے مردگی جو ہے وہ زندگی میں بدلی۔ یہ اس کو دیکھو، غور سے دیکھو، پھر غور کرو، غور کرتے رہو۔ فرمایا کذالک الخروج، اللہ اکبر، اس طرح انسانوں نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح زندگی ملنی، اسی طرح نکلنا ہے۔ خروج کا مطلب نکلنا۔ تو انسان چاہے مرے ہوئے ہوں، چاہے قبروں میں پڑے ہوئے ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو سارے نکل پڑیں گے، اور اسی طرح نکل پڑیں گے۔ تو یہ جو ان کو عجیب لگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عجیب لگنے والی کیا بات ہے؟ اللہ کی قدرت کے اوپر اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امکان آخرت کے دلائل بتائے کہ جس طرح مردہ زمین سے کھیتی ہے اسی طرح سے سارے جاندار جو ہے نکل آئیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اب چونکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ بھی ہوتا تھا کہ یہ میری تکذیب کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے غم میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے نہیں کہ میری بات نہیں مان رہے، اس لیے کہ یہ لوگ میری بات نہ مان کر جہنمی ہو رہے ہیں، ایک یہ دکھ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے تاریخ میں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، واصحاب الرس کنویں والوں نے بھی جھٹلایا، وثمود، اور جو سمود کی قوم ہے انہوں نے بھی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وفرعون، اور فرعون نے، اور فرعون کی جو قوم تھی انہوں نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اخوان لوط، اور لوط کی جو قوم والے تھے، اخوان لوط کا مطلب لوط کے بھائی یعنی لوط کے قوم والے، جو لوط علیہ السلام کی قوم والے تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وہ اصحاب الایکاتی، اور جو گھنے درختوں والے تھے، جھنڈ والے، جنگل والے، بن والے، ایکا کا مطلب ہوتا ہے درختوں کا جھنڈ یا جنگل کہہ لے، یا درختوں کا ذخیرہ جسے کہتے ہیں، یا بن، اردو میں بن بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا جنگل جہاں بہت گھنے درخت ہوں۔ وہ اصحاب الایکاتی، اور جو وہ درختوں کے جھنڈ والے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، سب نے، کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پس ان کے اوپر ہماری سزا ثابت ہو گئی۔ اب ان میں سے جو قوم نوح ہے اس کو سب جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم
جو سب سے پہلے تباہ ہوئی قوم وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی فرعون، یہ بھی غرق ہوئے، پانی میں تباہ ہو گئے۔ درمیان میں اس میں جو ہے وہ اصحاب الرس بھی ہیں، ثمود بھی ہیں، عاد بھی ہیں، اخوان لوط بھی ہیں، اصحاب الایکہ بھی ہیں، قوم تبع بھی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بعد میں ہیں، یہ پہلے نہیں، یہ بعد میں ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ عالم کب ہیں، کیونکہ جب ہم یہ جو اصحاب الرس ہیں نا، خاص طور پہ ان کے بارے میں کنویں والے کون تھے، ان کے بارے میں مختلف خیالات ہیں لوگوں کے، اور مفسرین نے مختلف توجیہات کی ہیں۔ لفظی معنی تو ہے کنویں والے، اس کا ذکر جو ہے 2 جگہ قرآن حکیم میں آیا ہے، ایک یہاں اور دوسرا جو ہے وہ سورہ فرقان کے اندر، تو غالباً آیت نمبر 38 ہے۔ تو سورہ فرقان میں اصحاب الرس کا ذکر آیا ہے یا یہاں ذکر آیا ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کے ساتھ یہ تذکرہ نہیں کبھی فرمایا کسی بھی جگہ پر ان کے نبی کون تھے، ان پر یہ کنویں والے کون تھے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ کسی بھی طرح کی کوئی انڈیکیشن ہمیں نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملتی۔ باقی جو باتیں ہیں ساری، وہ ساری کی ساری اپنی اپنی رائے ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ اصحاب الرس سے کون مراد ہے۔ تو جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سمود، جو قوم سمود تھی، انہی کا ایک حصہ تھا جو کنویں کے کنارے رہتا تھا۔ رس اصل میں اس کنویں کو کہتے ہیں جو بغیر منڈیر کے کنواں ہو، یعنی کچا کنواں کہہ لے، جس کو اندر سے اس کی کو نہ تو منڈیر بنائی گئی ہو، نہ اندر سے اس کی دیواریں بنائی گئی ہوں، بالکل کچا ہو، تو اس کو رس کہتے ہیں۔ تو اصحاب الرس سے مراد کوئی بھی کنویں والے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے یہ سمود کی ہی ایک بستی تھی اور وہ کنویں کے کنارے پہ تھی، ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ایک اللہ کا نبی آیا تھا بنی اسرائیل کا، جس کا نام تھا حبیب نجار، کہتے ہیں وہ بھی نبی تھا، اور یہ وہ بستی جو ہے، یہ بستی انطاکیہ تھی جو شام کی ایک بستی ہے، اور یہ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر کیا۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بالآخر انہوں نے جو شخص ان کو ہدایت دینے والا تھا اس کو بالآخر انہوں نے قتل کر دیا۔ اچھا، تو انہوں نے گویا وہ قتل کر کے حبیب نجار کو کنویں میں پھینکا تھا، کہ بعض کہتے ہیں کنویں میں لٹکا دیا تھا، بعض کہتے ہیں قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ تو بہرحال اس وجہ سے وہ اصحاب الرس کہلائے، یہ بھی ایک خیال ہے، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے امام قشیری وغیرہ، وہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ یہ جو کنویں والی بستی ہے، یہ کوئی صرف کنویں کے کنارے پر رہنے کی وجہ سے اس کو کنویں والے کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کو اصحاب الاخدود کے ساتھ جوڑا ہے۔ امام طبری کی رائے یہ بڑی پختہ ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود۔ وہ کہتے ہیں کہ رس جو ہے وہ صرف کنویں کو نہیں کہتے، کسی بھی کھودی ہوئی جگہ کو کہہ دیتے، کیونکہ یہ بغیر منڈیر کے، بغیر کسی دیوار کے، ایسے کوئی گڑھا بھی ہو تو اس کو رس کہہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اصحاب الرس سے مراد اصحاب الاخدود ہے، اور اصحاب الاخدود وہ جن کا ذکر سورہ بروج کے اندر آیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل تھوڑی دیر پہلے، یعنی چند سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو جو ہے وہ گڑھے کھدوا کے اس میں آگ ڈال کے، آگ جلا کے پھر اس میں پھینکا گیا تھا۔ تو یہ رس سے مراد وہ گھاٹیاں ہیں، وہ گڑھے ہیں جن کے اندر ان کو پھینکا گیا۔ لہٰذا ان کی تو حتمی رائے یہ ہے امام طبری کی کہ اصحاب الاخدود ہی اس سے مراد ہے۔
واللہ عالم۔ جب کسی چیز کی پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو وضاحت کرنی ہر چیز کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے نہیں بتائی تو اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر جاننا ضروری نہیں، بات ختم ہو۔ تو اسی طرح یہاں قوم تبع کا بھی ذکر قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک یہاں ہے ایک سورۃ دخان میں ہے۔ تو جیسے اصحاب الرس کا 2 دفعہ ذکر ہے، اسی طرح قوم تبع کا۔ قوم تبع کہتے ہیں، تبع ایک لقب تھا، جیسے فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نجاشی، فارس کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا کسریٰ، روم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا قیصر۔ لوگ جو ہیں وہ مختلف آتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے جو یمن کے لوگ ہوتے تھے، یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو تبع کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ تو تبع تو کہتے ہیں ایک تبع جو ہے، خاص طور پہ تبع جو ہے وہ یمن کا ایک علاقہ حمیر، تو حمیر جو ہے اس کے رہنے والوں کو تبع حمیری کہتے تھے، تبع حمیری۔ تو بہت سارے تبع ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خاص تبع جو ہے وہ کہتے ہیں معروف ہے، اس کا ذکر بھی آتا ہے بعض روایات میں، اس کا نام تھا اسد بن ابو کرب، الف سین عین والا۔ تو اسد بن ابو کرب جو ہے اس کا بارے میں بعض روایات آتی ہیں، کچھ کہانیاں بھی ہیں تبع کے بارے میں، لیکن بہرحال یہاں بھی ہم خاموش رہیں گے ان ساری کہانیوں کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن یہ سارے لوگ وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کیٹاگوریکلی یہ فرما دیا کُلٌ کذب الرسل، سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم تبع کی طرف بھی رسول آیا، اس کا مطلب یہ ہے اصحاب الرس کی طرف بھی رسول آئے۔ تو کون سے رسول تھے، کب آئے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال رسول ان کی طرف آئے اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جھٹلایا، فحق وعید، میری سزا جو ہے ان کے اوپر وہ ثابت ہوگی۔ افعینا بالخلق الاول، یہ ہے اصل بات، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنا کر؟ افعینا بالخلق الاول، پہلی دفعہ بنا کے، پہلی دفعہ تخلیق کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں لوگ، کس وجہ سے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ ان کے پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کی پیدائش، ان کو پیدا کرنے پر اللہ تھکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی میں آگے جا کے ما مسنا باللغوب، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، آگے آئے گا جا کے۔ تو اس میں جو ہے لغوب کا مطلب ہی تھکاوٹ ہے۔ بعض لوگ نا یہ جو خاص طور پہ بائبل والے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کائنات کو پیدا کیا اور 6 دن کے بعد تھک گیا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، ایک 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی ہرزہ سرائی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا تو کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تھکا نہیں ہے۔ اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ نے زمین آسمان درمیان میں جو کچھ ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یعنی یہ سمجھے کہ تھکاوٹ ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسی ہے، وہ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن کہہ کے پیدا کرتا ہے، یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ کن کہہ کے پیدا کرتا ہے، اللہ کو کن کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، وگرنہ یعنی ہمارے سمجھنے کے لیے اس لیے کہ ہم اس سے آسان کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم کہیں کسی چیز کو ہو جا اور وہ ہو جائے، اس سے آسان کوئی چیز ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کن کہتا ہے فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی، وگرنہ اللہ کو کن کہنا بھی نہیں پڑتا۔
اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ پیدائش جو ہے، نئی پیدائش، اس کے بارے میں یہ لوگ شبے میں پڑ گئے ہیں۔ فی لبس یعنی اضطراب میں ہے، شک میں ہے، لبس التباس، شک ہو گیا ہے، پتہ نہیں پیدا کرے گا، پتہ نہیں پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے کذب ابن آدم، آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے جھٹلاتا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے، وَشَتَمَنِي، اور یہ مجھے گالی بھی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے یہ وضاحت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم نے وضاحت فرمائی وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، میری جہاں تک تعلق ہے میری تکذیب کرنے کا، مجھے جھٹلانے کا، وہ قولہ، وہ اس کا یہ کہنا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، جس طرح اس نے مجھے پیدا کیا ہے پہلی دفعہ، یہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ جو یہ کہتا ہے گویا وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ دوسری دفعہ پیدا، کوئی چیز پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو ہوتا ہی آسان ہے۔ اللہ۔ اور جو گالی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، جب یہ اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے کسی بھی کو، تو اس وقت یہ چاہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے، چاہے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی اولاد جب قرار دیتا ہے تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أَحَدٌ الصَّمَدُ، میں تو اکیلا ہوں، یکتا ہوں اور بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسی کو جنتا ہوں نہ میں جانا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے، کوئی برابری میں بھی کوئی نہیں، نہ اوپر کوئی، نہ نیچے کوئی، نہ برابر کوئی، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث قدسی بیان فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق ہے اس کے اعادے کے بارے میں کسی کو شک ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے شبے میں ہے جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے دل میں خیال گزرنا، ایسی خفیف معلومات جو انسان کو حاصل ہوں کسی بھی طرح سے، تو جس ظاہراً کوئی چیز نہ ہو لیکن یعنی گویا دل میں جو خیال آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس کا نفس جو اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے نا، اس کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ۔ بظاہر جو عمل لوگ کرتے ہیں، جو اپنے زبان پر لاتے ہیں، ان کو تو اللہ جانتا ہی جانتا ہے، جو دل میں خیال گزرتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ جانے بھائی، کیوں نہ جانے اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ایک تو اس نے پیدا کیا ہے، اور جس نے جس کو آپ نے کوئی مشین بنائی ہو تو مشین کو جاننے والا سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے نا جو اس کا موجد ہوتا ہے۔ کوئی اس کا فالٹ آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ جا کے اسی سے پوچھیں بھی یار اس سے پوچھو جس نے بنائی ہے۔ اللہ۔ تو اس مشین کو بنانے والا اللہ ہے۔ الا یعلم من خلق،
کیا وہ نہیں جانتا جس نے اس کو پیدا کیا؟ پھر وہ ہے بھی ایسا خالق، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ایسا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا، لہٰذا اس کو تو پتہ ہے اس کی ہر چیز کا۔ تو دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اس کی سوچیں کیا ہیں، یہ کیا سوچتا ہے، کون سی سوچ اس کو خود بخود آئی ہے اور کون سی سوچ یہ جان بوجھ کے لاتا ہے، اللہ خوب جانتا۔ یعنی وہ وسوسے جو خود بخود آتے ہیں اور انسان جھٹک دیتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں آتی ہیں تو کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تو اس کے اوپر عمل نہ کرے یا زبان پر نہ لائے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس سے مراد غیر ارادی سوچیں ہیں، جو غیر ارادی طور پر آئیں آپ نے جھٹک دی، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ارادی طور پر کوئی ذہن میں لائے اور ارادی طور پر اس کو سوچا، چاہے وہ پرانے گناہوں کی سوچ تھی، چاہے کسی نئے گناہوں کی پلاننگ تھی، چاہے کوئی بھی چیز تھی جس سے وہ لطف لیتا ہے، خود سوچتا ہے، گھنٹوں بیٹھتا ہے، لطف لیتا ہے، اس پر گرفت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح سماعتوں کی پرسش ہے، جس طرح سماعتوں کی جواب دہی ہے، جس طرح بصارتوں کی جواب دہی ہے، اسی طرح دل کی جواب دہی بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ چاہے تم چھپاؤ، جو کچھ دلوں میں ہے چاہے ظاہر کرو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو اس کا تعلق جو ہے غیر ارادی سوچوں سے ہے جو معاف ہیں، جو ارادی ہیں وہ معاف نہیں۔ گویا تفکر بھی ایک عمل ہے، آدمی جو سوچتا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کون سی سوچ خود بخود آئی تھی اور اس نے جھٹک دی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون سی سوچ یہ خود لایا تھا یا آ گئی اور یہ گھنٹوں بیٹھ کے اس کے اوپر سوچ کے اپنے آپ کو گنہگار کرتا رہا، اس سوچ پر حساب ہوگا۔ گویا یہ اسی طرح سے ہے جیسے پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاف ہے، یہ پہلی نظر غیر ارادی معاف ہے، جو ارادتاً ڈالی تو وہ پہلی بھی معاف نہیں ہے، پہلی بھی ہو اور ارادتاً ڈالی ہو وہ معاف نہیں ہے، غیر ارادی طور پر پہلی نگاہ کسی چیز پر پڑ جائے تو وہ معاف۔ اسی طرح یہ وہ سوچیں جو زبان پر نہیں آتی یا انسان ان پر عمل نہیں کرتا وہ معاف ہیں، تو یہ وہ سوچیں ہیں جو غیر ارادی طور پر آتی، جو ارادی طور پر انسان لایا وہ معاف نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے انسان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے کیا کیا خیالات ڈالتا ہے سب ہمیں معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے قریب ہیں، کتنے قریب؟ رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، اقرب زیادہ قریب، الیہ اس کے، من حبل الورید، حبل کا مطلب بھی رگ ہوتا ہے، ورید کا مطلب بھی رگ ہوتا ہے۔ ورید اس رگ کو کہتے ہیں جو بڑی رگ ہے جو خون سپلائی کرتی ہے ہر طرف، اس کو کاٹ دیا جائے خون کی سپلائی بند، حبل الورید، اسی کو وتین بھی کہا ہے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہمیں وتین کاٹ دیں، تو وتین اور ورید ایک ہی چیز ہے، اور بعض اہل لغت نے اس میں فرق کیا ہے۔ وتین اس وقت کہتے ہیں جب یہ دل سے نکل رہی ہوتی ہے نا، بڑی جو دل کو خون سپلائی کرتی ہے، تو اس وقت یہ وتین ہوتی ہے، اور جب یہ سر کو جاتی ہے تو یہ ورید ہوتی ہے وہی خون کی سپلائی دینے والی وہی رگ، جب وہ دل کے پاس ہوتی ہے تو وہ وتین کہلاتی ہے، جب وہ گردن پہ آتی ہے تو وہ ورید کہلاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ تو
اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شاہ رگ سے، اس کی جو حبل کا مطلب بھی رگ ہی ہے اور ورید کا مطلب بھی رگ ہے، وہ رگ جو خون سپلائی کرتی، اس خون سپلائی کرنے والی رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر. اذ یتلقی المتلقیان، اس وقت کو یاد کرو جب لیں گے دو لینے والے. تلقا کا مطلب ہوتا ہے تلقا یا تلقی، وہ جو ملنے والے ہیں، لینے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، ضبط کرنے والے. یتلقا جب ضبط کرتے ہیں یا لیتے ہیں، متلقیان دو لینے والے، دو حاصل کرنے والے، دو ضبط کرنے والے جب لیں گے. عن الیمین وعن الشمالی، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف قعید بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یاد کرو جب دو ضبط کرنے والے یا تحریر کرنے والے کر لیں یا لینے والے کر لیں، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، جب وہ بیٹھے ہوئے وہ لے رہے ہوتے ہیں، نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں. دل نے سوچا وہ بھی لکھ لیا، آنکھ نے دیکھا وہ بھی لکھ لیا، زبان بولی وہ بھی لکھ لیا، کانوں نے سنا وہ بھی لکھ لیا. ہر چیز لکھتے جاتے ہیں. ہاتھوں نے کوئی حرکت کی وہ بھی لکھ لیتے ہیں، پاؤں نے حرکت کی وہ بھی لکھ لیتے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب وہ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی جانتا تو اللہ ہے ہر چیز، لیکن دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کدھر ادھر. اللہ اکبر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کرامن کاتبین لکھتے جا رہے. فرمایا ما یلفظ من قول. اللہ اکبر. جو بھی کوئی انسان بولتا ہے، ما یلفظ، جو لفظ نکالتا ہے، من قول، کسی بھی بات کا، یعنی کسی بھی بات کو جب انسان بولتا ہے، الا مگر لدیہ، اس کے ساتھ ہی، رقیب، ایک نگہبان ہوتا ہے، عتید، بالکل تیار، مستعد. تو زبان سے لفظ نکلا فوراً وہ لکھ لیتے. اللہ اکبر. ما یلفظ. آدمی بعض اوقات بولتا ہے ایسا لفظ، ہم تو بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں، بولنے کے بعد بھی کوئی نہیں سوچتے کہ کیا بول رہا ہے. نہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں نہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا زبان سے نکالا ہے. وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا. اللہ. اسی طرح بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا، پرواہ بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت دن پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرن، یا تو وہ کوئی اچھی بات زبان سے نکال لے، او لیصمت، یا پھر منہ بند رکھے، خاموش رہے، سوچ سمجھ کے اچھی بات زبان سے نکال لے. اور اگر نہیں کوئی اچھی بات زبان سے نکلتی تو بری بات کے لیے زبان بند رکھیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ ایسا زبان سے نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہو، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم یاد بھی نہیں رکھتے کیا کچھ کہا، تو وہ کہیں اس اللہ کی ناراضگی کے کلمے کی وجہ سے ہم جہنمی نہ بن جائیں. لہذا فلیقل خیرن، اپنی زندگی کا ڈسپلن بنا لو کہ زبان سے بات نکالنی ہے تو ہمیشہ اچھی نکالنی ہے، اور جب بھی بری بات کا خیال آئے تو زبان بند کر لینی ہے. اللہ اکبر. من صامتا نجا، جو خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا. تو اگر بولنا ہے تو اچھی بات کہو، اچھی بات زبان سے نکالو. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہاں پہ ڈیلیٹ کوئی نہیں ہوتا اور یہاں پہ وہ ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا اس کو کہ آپ نے بولا ہے تو وہ فرشتہ سوچے گا بیٹھ کے کہ میں نے لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. وجات سکرۃ الموت بالحق، اور جو موت کی غشی ہے یا موت کی جو سختی ہے وہ اس کا آنا حق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. یعنی جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ لکھ کے سارا کچھ ایک ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور پھر موت آئے گی، موت کی بے ہوشیاں ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. وجات سکرۃ الموت بالحق، موت کی غشی یا موت کی سختی آئے گی بالحق، حق کے ساتھ. یہ پکی بات ہے کہ موت کی سختی تو آنی ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے مرض الموت میں تھے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ میں، پریشانی میں اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر ڈالتے تھے. یوں اس میں ہاتھ ڈالتے تھے پھر چہرے پر ڈالتے تھے، اور ساتھ آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی سختیاں تو ہیں اللہ، ان للموت، موت بغیر سختی کے نہیں آتی. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر موت کی سختیاں ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی بنائے. وجات سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں تو آنے والی ہیں. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا. موت تو آنی ہے، موت ہی بھاگے پھرتے تھے نا. ہر شخص کو یہ ہے میں موت سے بچ جاؤں، موت سے بچ جاؤں، سب ساری دوڑ اس لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی زبوں حالی کی جو تصویر کشی فرمائی، اللہ کہ فرمایا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ من قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے اس لیے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولکنکم یومئذ کثیر، تم تو بہت بڑی تعداد میں ہوگے. تم تو گویا آج کے دور میں اگر ہم اس حدیث کا ترجمہ کریں تو گویا تم تو 1.5-2 ارب ہوگے. لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی اللہ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک کوڑا جو آگے بہہ جاتا ہے، سیلاب کے آگے جو کوڑا بہہ جاتا ہے، تمہاری حالت اس کوڑے جیسی ہوگی، خس و خاشاک جیسی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سیلاب چاہے نقصان کرے چاہے فائدہ کرے، سیلاب کی اہمیت ہوتی ہے، خشکی کی اپنی اہمیت ہے، وہ درمیان میں جو کوڑا ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فرمایا تمہاری حیثیت کوڑے کی طرح ہوگی جو سیلاب کے آگے بہہ جاتا ہے، خس و خاشاک کی طرح ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف چھین لے، نکال دے. جو ڈرتے تھے مسلمانوں سے وہ ڈرنا بند ہو جائیں گے. وہ رعب، وہ حیثیت جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے کہ میں 1 مہینے کے مسافت پہ ہوتا ہوں، میرا دشمن میرے سے دہشت میں تھا، اس پہ اوپر دہشت طاری ہوتی، وہ خوف میں ہوتا، رعب میں ہوتا، اس کے اوپر رعب طاری ہو جاتا. اور اللہ نے یہ وعدہ اہل ایمان سے بھی کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں. لیکن کیا کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ رعب ختم ہو گیا، ان کے دلوں سے ہماری ہیبت نکل گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ نے بیماری کا نام بتایا وہن. وہن کی بیماری ہوگی،
اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہ بیماری یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ ہر بندہ دیکھے تو وہ موت سے بھاگا پھرتا ہے، موت سے بچ جائیں، موت سے بچ جائیں۔ دنیا میں معاہدے ہو رہے ہیں موت سے بچنے کے لیے، نئے نئے بلاک بن رہے ہیں موت سے بچنے کے لیے، دنیا اپنی سیدھی کرنے کے لیے، کبھی کوئی کافروں کی جو ہے وہ سیکیورٹی حاصل کرتا ہے موت سے بچ جائیں، فلاں سے لے لے، ساری کی ساری تفصیلات آپ اس کی کھنگالتے جائیں، آپ کو نتیجہ یہی ملے گا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگا پھرتا تھا، آنی آنی تھی۔ اور یاد رکھیں انسان میں اور خاص طور پر مسلمان میں طاقت اس وقت آتی ہے جب یہ موت کو دلی طور پر قبول کر لیتا ہے۔ مرنا قبول کر لے انسان۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جو جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا، پھر وہ مومن ہو گئے تھے، تو مومن ہونے کے بعد وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا میں تمہاری جو ہے نا سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے بازو ٹانگیں کٹوا دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فقد ما انتقاص، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، اس لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نا ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم کر لے گا تو اچھا ہے ہم اپنے رب سے جا ملیں گے، ہماری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے جب آپ کے دل سے موت کا خوف نکلے گا نا تب جرت آتی ہے، تب انسان جرت والا ہوتا ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر۔ اور جس نے اپنی زندگی کو بچانا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہے، اس میں کبھی طاقت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے آیت نمبر 16 سے آگے، یہ گویا ایسا نہیں ہم سمجھتے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ اہل کفر کے لیے۔ اہل ایمان تو موت ہو یا زندگی ہو ان کی دونوں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو کوئی خوف نہیں اس بات سے آتا کہ ہم نے مر جانا۔ اس بات سے خوف آتا ہے کہ اللہ ہماری بعد والی زندگی اچھی ہو۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں دعا سکھائی، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ دعا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے۔ اللہ اکبر، اصل حفاظت تو میرے دین کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، مجھے اس میں رہنا ہے کچھ عرصہ، تو میری دنیا بھی اچھی کر دے، اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا، تیاری مجھے لوٹ کر جانا۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ جب تک میں زندہ رہوں خیر میں اضافے کا باعث بنتا رہوں، میری زندگی ایسی بنا دے جب تک میں زندہ رہوں بھلائی اور خیر کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ جب میں مروں تو میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے میرے لیے راحت کا سامان بن جائے، موت راحت کا سامان بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ مومن کی موت یہی ہے، اور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ موت آ جائے کوئی حرج نہیں، زندگی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اپنے دین پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ خیر میں اضافے کا باعث بنائے ہماری زندگی کو، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ راحت بنا دے، یہی دعا ہے۔ اور موت سے مومن اس طرح نہیں ڈرتا کہ میں نے مر جانا ہے، اس کو ہاں اللہ کی جواب دہی کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگا پھرتا تھا، چاہے تو ملک تھا،
چاہے تو پوری ملت اسلامیہ تھی، چاہے وہ تو ایک آدمی تھا، چاہے وہ تو ایک انسان تھا، جس موت سے تم بھاگے پھرتے تھے یہ وہ موت ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا